نحمده ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تودبا محمد رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لاجے سرکازی محترام جملہ علماء حضور کی سیران نجوات کی نواز مختبر علماء کرام مشائخ اعظام خلفاء ذوی احتشام، میری آپ سب کی ہم سب کی خوشبختی ہے کہ رمضان المبارک کی ان عمومی ساعتوں ہمیں رب کائنات نے حضور سیدی مسندی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حافظ قاری علامہ مفتی شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد تقی الدین سیاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ وعلی درجاتہ آپ کے اس مبارک میں شرکت کی سعادت عطا فرمائیں. آپ کے رسالے و اخبار کو اگرچہ 35 سال گزر چکے ہیں اور آپ کا یہ 44واں اس سے مبارک ہے، لیکن عاشقوں کا ہجوم یہ بتاتا ہے، عقیدت مندوں کی وارفتگی آج بھی یہ بتا رہی ہے کہ یہ چاند بظاہر نظروں سے اجل ہوا ہے
یہ چاند بظاہر نظروں سے گزر ہوا ہے، لیکن اس کی چمک، اس کی تابلاگی، اس کی کرنیں اور اس کا نور آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح اپنے نثار میں لیے ہوئے ہیں۔ اور عشاق اور غلام 20 سال گزرنے کے بعد بھی در اقدس پہ حاضر ہو کر اور جھولیاں پھیلا کر اپنے دامنوں کو مشغول بنا کر در لجپال پہ اپنی جبینوں کو جھکا کر یہ صدا لگا رہے ہیں، پکار پکار کر آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہچان ہے میری کہ تیرے در کا گدا ہوں، پہچان ہے میری کہ تیرے در کا گدا ہوں، صد ناز ہے اس پر کہ تیرے در پہ کھڑا ہوں۔ اور یہ صدا لگا رہے ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے کہ میرے عیب نہ دیکھے، یہ تیرا کرم ہے کہ میرے عیب نہ دیکھے، محشر میں رہے لاج لیے رب صدا۔ قرآن مجید، قرآن حمید کی معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے۔ عام طور پر اس آیت کو آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے موضوع سخن بنایا جاتا ہے۔ یہ فقیر حضور پیر سیال لجپال کے در کی خیرات لیتے ہوئے، اور یہ جملہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ محض مبنی بر عقیدت نہیں، مبنی بر حقیقت ہے کہ یہ فقیر اس در کے ٹکڑوں پہ بالفعل اور واقعتاً پلا ہے، اور آج حضور سیدی فیض عالم داتا بخش رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے عزت کے جس مقام پر ہے، ہمیشہ اعتراف کرتا ہوں اور اس اعتراف کو سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اور میرے کریم لجپال کی عطا ہے۔ آئیے اس آیت مبارکہ سے برکت اور نور حاصل کرتے ہوئے یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں میرے آپ کے لجپال کریم حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین کی شان کیا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے
اس آیہ کریمہ کی روشنی میں تصوف کی حقیقت کیا ہے اور اس کی پھر روشنی اور جلووں میں حضور سیدی و سندی شیخ الاسلام والمسلمین رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ آپ کی شان اور آپ کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی بتاتا چلوں میں کون ہوتا ہوں، میری کیا مجال ہے کہ یہ فقیر بتائے کہ حضور شیخ الاسلام کی شان کیا ہے، ان کی شان میں لب کشائی کریں تو جچتا ہے حضور سیدی ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ علیہ رحمہ کو جچتا ہے، ان اصحاب علم و نظر کو جچتا ہے۔ مجھ جیسا فقیر کیا عرض کرے گا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کی شان کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا، جن مبارک آنکھوں نے زیارت کی ہے، اگر حسن کے جلووں کی بات کریں، اگر ظاہری حسن کے جلووں کی بات کریں کہ جنہوں نے اس چشم سرمگین کی زیارت کی ہے، اس چشم نازنین کا دیدار اور جلوہ دیکھا ہے، وہ تو آج بھی اس کے سحر سے نکل نہ سکے۔ جنہوں نے اس ہستی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھا ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، صفا و حضر میں زیارت کی ہوئی ہے، یہ شعر صحیح معنوں میں اگر اس ہستی پہ صادق آتا ہے تو بنا مبالغہ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضور سیدی و سندی حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین کی ذات ہے کہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس شان کو بیان کروں گا یا میں اس میں کچھ عرض کروں گا؟ قرآن مجید کی یہ آیت تین چیزوں میں رہنمائی کرتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو ڈیفائن کرتی ہے۔ پہلی ہے یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت آیات ربانی۔ دوسری ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یزکیہم، تزکیہ نفس۔ اور تیسری ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت۔ اور اگر سورہ بقرہ پہلے پارے کی آیت کی ترتیب کو سامنے رکھیں، دعائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہاں ترتیب یوں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس ترتیب کے بدلنے میں کیا حسن ہے وہ میرا موضوع نہیں، میں نے صرف ان تین چیزوں کی عرض کرنی ہے۔ وہ تین چیزیں ہیں تلاوت آیات ربانی، دوسری ہے تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسری چیز ہے تزکیہ نفس۔ تصوف، روحانیت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان سب چیزوں کی بنیاد جو سب سے پہلے فراہم کرنے والی چیز ہے وہ یہ تین چیزیں ہیں، اور ان تین چیزوں کا نام شریعت ہے۔
وہ 3 چیزیں کون سی ہیں پھر عرض کرتا ہوں. تلاوت آیات ربانی، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ. ابتدائیہ کے طور پہ سمجھ لیجئے ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے. فیضان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے رکھیے. صفا کے چبوترے سے امت کو عطا ہونے والے فیضان کے تسلسل کو دیکھیے. تمام سلاسل کے اکابر مشائخ کی زندگیوں کو دیکھیے. تمام سلاسل کے اکابر کی خدمات اور شخصیات اور احوال کو دیکھیے. ان کے احوال کو پڑھیے اور ان سب کے سرتاج میرے اور آپ کے کریم لجپال حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کی مبارک زندگی کو دیکھیے. ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے. ایک تلاوت آیات ربانی، دوسری تعلیم کتاب و حکمت، اور تیسری تزکیہ. ان تینوں کو سامنے رکھیے. قرآن پاک کے دیے ہوئے اس نصاب شریعت کو، نصاب تصوف کو پڑھیے. اس کو سامنے رکھ کر اس کی تمام تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے، ہر ایک کی ڈیٹیل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ جائزہ لیں گے، اگر تلاوت آیات ربانی کی بات کریں، اگر تلاوت آیات ربانی کی بات کریں تو میرے آپ کے شیخ کریم جیسا قرآن کا حافظ بھی کوئی نہیں ہے، قرآن کا قاری بھی کوئی نہیں ہے. میں ابھی صرف عنوان کو ڈیفائن کر رہا ہوں. پہلا حصہ تلاوت آیات ربانی کو دیکھیے، قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھیے، حفظ قرآن اور قرات کو دیکھیے. تو مجھے کہنے میں حال نہیں ہے اس خطہ بر صغیر میں، پاک و ہند میں، پاکستان میں اگر آیات ربانی کی تلاوت کا اعجاز دیکھنا ہو تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. سلسلہ چشتیہ کے اس روحانی تسلسل اور آیات ربانی کی تلاوت کی تاریخ کو پڑھ لیجئے. آپ کو اس خطہ بر صغیر میں، پاکستان میں حفظ قرآن اور تجوید قرآن کا وارث سلسلہ چشتیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور میں یہ فقیر آپ کو دعوت مطالعہ عرض کرتا ہے. میر محمد قطب خانہ کراچی، مقالے کا نام ہے تذکرہ قاریان ہند. مقالہ نگار نے علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا اس عنوان پر. جائزہ اس بات کا لیا کہ خطہ بر صغیر میں حفظ اور تجوید و قرات کو عروج سب سے زیادہ کس عہد اور کس زمانے میں رہا ہے. تفصیلات میں جائے بغیر پوائنٹ پہ آتا ہوں. مقالہ نگار نے 1000 صفحے کا تھیسس لکھ کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خطہ بر صغیر میں اگر قرآن کا سب سے مضبوط کوئی حافظ گزرا ہے، اگر سبع قراءات کا اگر کوئی بہترین قاری اور مجوید گزرا ہے تو یاد رہے وہ کوئی اور نہیں ہے، دنیا اسے خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے. اور پھر یہ تسلسل آپ تک نہیں، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اعظم حضور سیدی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بعد حضور سیدی بابا
خواجہ کریم نواز کا گھرانہ. میں اس کڑی کو جوڑتا ہوں اس تلاوت آیات ربانی کا تسلسل سلسلہ چشتیہ میں، پھر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان میں اگر کسی ہستی میں آ کے منتج اور کمال کو پہنچتا ہے تو وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم لجپال حضور سید خواجہ محمد فرید صاحب رہا. اور کسے معلوم نہیں ہے؟ غلام آپ سب جانتے ہیں، خادم کے انتخاب کرتے ہوئے سفر میں قرآن مجید کے حافظ کو رکھا جاتا تھا. میرے حضور سید شیخ الاسلام سفر میں جاتے ہوئے آپ کی سب سے بہترین مصروفیت قرآن مجید کا دور کرنا ہوتا تھا. اور میرے کریم آپ کے کریم لجپال کی یہ شان ہے کہ زندگی مبارک کے ان آخری ایام اور آخری رمضان المبارک تک قرآن مجید کو پڑھا. حضور سید خواجہ کریم بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا. تقریباً 77 سال کی عمر میں وصال ظاہری فرمایا. 70 سال زندگی کی نورانیت کے گزارے ہیں. زمانہ شاہد ہے، غلام شاہد ہیں، علماء شاہد ہیں، فقہاء شاہد ہیں. میرے حضور سید شیخ الاسلام نے قرآن کو حفظ کیا. میرے پیر بھائیوں، قرآن کے حافظوں، چشتیوں، غلاموں، یہ دعوت فکر دینے لگا ہوں کہ اس چشتیہ سلسلے کی بنیاد کوئی اور نہیں ہے، وہ شروع ہی قرآن کی تلاوت سے ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت اس کے ساتھ ہی. اور پھر قرآن مجید کی اس محبت کا یہ راز ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا یہ راز ہے کہ اپنے زمانے کے سب سے بہترین حافظ، استاد الحفاظ، استاد القراء، جو صرف نام کے بری نہیں تھے، حضور پیر سیال کے لجپال سے حقیقی معنوں میں بری محبت تھے. ساری زندگی یہاں معمول فرمایا اور یہ قرآن کی آج کی بہار اس جگہ اقدس میں جو نظر آ رہی ہے اور قیامت تک قائم اور برقرار رہے گی، یہ میرے آپ کے کریم لجپال حضور سید شیخ الاسلام والمسلمین کی قرآن سے محبت کی دلیل ہے. تو پہلا حصہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی تلاوت کی آیات کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی آیات کی تلاوت کو پھر سے جا بنانا، یہ پہلا حصہ ہے. زمانے میں میرے حضور سید شیخ الاسلام کا اس معاملے میں کوئی ثانی نہیں ہے. آگے چلیے، دوسرا حصہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم کتاب و حکمت. اہل علم کرم فرمائیں، توجہ فرمائیں. جس چیز کو علم کہتے ہیں، جس چیز کا نام حکمت ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا کا اعزاز امت کے لیے ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ کا تاج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. یہ اعزاز نبی پاک علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی امت کا ہے. جس کو علم کہتے ہیں، جس کو حکمت کہتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے جس ہستی پہ علم ناز کرتا ہے اس ہستی کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں. جس ہستی پہ حکمت ناز کرتی ہے اس ہستی کا نام سید شیخ الاسلام والمسلمین ہے. اور آپ کا یہ جو شان اعزاز اور لقب ہے شیخ الاسلام والمسلمین، یہ اپنے اندر کتنا زور رکھتا ہے، یہ کتنی قوت رکھتا ہے، یہ علم کی کتنی بڑی مضبوطی کی تاریخ رکھتا ہے، اس کے اندر کتنا رسوخ ہے. اور یہ صرف پاکستان کے علماء نے نہیں، یہ ہندوستان کے صرف علماء نے نہیں، کراچی کی مین مسجد
چنا ہے اور جس کے لیے شیخ الاسلام نے والمسلمین کے لقب کو پسند کیا ہے وہ کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے حضور سید شیخ الاسلام والمسلمین۔ آپ کی رسائل کو پڑھیے، آپ کی کتب کا مطالعہ کیجیے، قوت استدلال کو دیکھیے، انداز تحریر کو دیکھیے، طبیعت اخاذ کو دیکھیے، نتیجے کے نکالنے کو دیکھیے، الفاظ کے چناؤ کو دیکھیے، سغرا کبرا ملانے کے بعد نتیجہ نکالنے کی ترتیب کو دیکھیے، اسے علوم و فنون کے تمام معیارات پر دیکھیے، اسے گرامر کی نظر سے دیکھیے، اسے قرآن کی تفسیر کی نظر سے دیکھیے، اسے نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کی نظر سے دیکھیے، اسے قوت استدلال کی نظر سے دیکھیے، اسے فقہاء کی نظر سے دیکھیے، اسے محدثین کی نظر سے دیکھیے، اسے مفسرین کی نظر سے دیکھیے، اسے مفتیان اعظام کی نظر سے دیکھیے، تو جس پہلو سے بھی دیکھتا چلا جائے گا میرے آپ کے شیخ الاسلام والمسلمین پہ مثلوں کے مثال ہے۔ میں اس پر بہت سے شواہد آپ کے علمی فیضان کی خیرات اور آپ کے علمی ان نکات کو آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں جو خاصہ ہیں صرف اور صرف حضور سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں تیسرے کمپوننٹ کی تیسرے حصے پر آتا ہوں، وہ یزکی ہے، تزکیہ، طہارت، پاکی۔ آپ یوں کہہ لیجیے یتلو علیہم آیاتہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نثار شریعت ہے، یہ ظاہری علم ہے، یہ کتابی علم ہے، یہ درسی علم ہے، یہ مدارس کا علم ہے، یہ کتابوں کا علم ہے۔ اس کا لب لعاب، اس کا نتیجہ، اس کا اثر، اس کا پھل اگر دیکھنا ہو تو وہ اس کے اوپر تزکیہ ہے، وہ یزکیہم کا منظر ہے۔ اب اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ اگر تلاوت قرآن میں قاری ناز کریں، اگر حفظ قرآن میں حفاظ ناز کریں، اگر یعلمہم الکتاب والحکمہ میں علماء ناز کریں، فقہاء ناز کریں، محدثین ناز کریں، مفسرین ناز کریں، اپنا مبتلا مانے اور جانے، اگر تیسرے درجے پہ آ جائیے، ولایت کی بات کرو، طریقت کی بات کرو، حقیقت کی بات کرو، معرفت کی بات کرو، کرامت کی بات کرو، روحانی توجہات کی بات کرو، تصرفات کی بات کرو، کرم نوازیوں کی بات کرو، لجپالیوں کی بات کرو، مجھے کہنے دیجیے اگر ظاہری علم میں میرے آپ کے شیخ الاسلام والمسلمین کا اس دنیا میں ثانی کوئی نہیں ہے تو مجھے کہنے دیجیے اولیاء کی صف میں، صوفیاء کی صف میں، عرفاء کی صف میں، اتقیاء کی صف میں، اصحاب نظر کی صف میں، اصحاب کرامات کی صف میں، اصحاب تصرفات کی نظر میں، اور یہ جتنے لوگ اصحاب مشاہدات کی نظر میں، اصحاب مکاشفات کی نظر میں، اصحاب ملاحظات کی نظر میں، تو کوئی بھی پہلو لا کر رکھ دے، کوئی بھی پہلو سامنے لے کر آیا، میرے آپ کے شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور سیدی و سندی حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے اولیاء کے بھی امام ملیں گے، اصفیاء کے بھی امام ملیں گے، اتقیاء کے بھی امام ملیں گے، صوفیاء کے امام ملیں گے، عرفاء کے امام ملیں گے، اصحاب کرامات کے امام ملیں گے، جہاں یہ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے صفوں میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو جھولیاں پھیلا کے خیرات لینے کے ملتجی ہوتے ہیں، جس کی ایک نظر، جن کی ایک نظر تجھے کائنات سے بیگانہ کر دے، تیرے دل کو سیراب کر دے، تیری نظر کو معمور کر دے، تیرے دل کو منور کر دے، تیرے دل کو سیراب کر دے، دنیا و آخرت سے بے نیاز کر دے، اور کسی اور کا نہیں، سچا مصطفیٰ کریم کا تجھے غلام بنا دے، اس ہستی کا نام حضور سیدی شیخ الاسلام۔ اور پھر یہ یاد رہے،
یہ اصحاب محبت، یہ ارباب محبت، یہ انہوں نے ولایت، یہ بظاہر دنیا سے پردہ کرتے ہیں، یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتے ہیں، یہ قانون قدرت ہے، یہ رب کائنات کا نظام ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ نظروں سے وہ جل ضرور ہوتے ہیں، لیکن مجھ گناہگار کی نظروں سے وہ جل ہوتے ہیں۔ ان کی نظروں سے کوئی وہ جل نہیں ہوتا ہے۔ ان کا فیضان، ان کا کرم، ان کی توجہات، ان کا فیضان آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تو مائل کرم ہیں، ہم تو مائل کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں۔ اللہ کی عزت کا دعا ہے اللہ سیدی شیخ الاسلام والمسلمین نے فیضان کو جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں آپ کے معارض درمیان سے، آپ کے فروزات سے، آپ کی توجہات سے آپ سب کو حصہ غافلہ اور حصہ وسیلہ فرمائے، اور اس در کی غلامی میں ہم سب کو آپ سب کو جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔